जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने तशरीफ़ लाई और बारिश भी होने वाली है, लेकिन आप लोग यहाँ हैं, अल्लाह करे तब तक ना हो। सबसे पहले जो आज की प्रेस टॉक का मकसद है वो मुल्क के अंदर इस वक्त जो एक तरफ तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के कराए के तर्जुमान हैं, जिनको हर रोज़ कराए के तर्जुमानों का इजलास बुलाकर ये कहा जाता है कि झूठ बोलो और इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो कि जितना इमरान साहब बोलते हैं, और इतना बोलो कि वो सच लगने लग जाए। उनको कोई गरज नहीं कि पाकिस्तान की आवाम के पास हर महीने बिजली का बिल आता है। उनको कोई गरज नहीं कि पाकिस्तान की आवाम के पास हर महीने गैस का बिल आता है। उनको इस बात से भी कोई गरज नहीं कि हर रोज़ पाकिस्तान की आवाम चीनी खरीदती है, गैस खरीदती है, आटा खरीदती है, बिजली का बिल देती है, हर महीने अंडे खरीदती है, तेल खरीदती है। कोई गरज नहीं, लेकिन एक ही पैगाम है कि झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। और इससे भी कोई गरज नहीं कि कौन सा वजीर की कारकर्दगी क्या है। इससे भी कोई गरज नहीं कि अपनी वजारत में कौन सा वजीर अच्छा काम करता है, क्योंकि पहले तो कोई वजीर काम ही नहीं करता। लेकिन बात सिर्फ कारकर्दगी एक चीज पर है कि मुखालफीन को गाली दो, मुखालफीन पर झूठे इल्जामात लगाओ, मुखालफीन के ऊपर कीचड़ उछालो, झूठ बोलो, और एक मसनूई बयानिया जो 3 साल से जारी है, जो 2 साल पहले 2014 में, 2 साल 2018 में, उसके बाद कंटेनर पर जारी रहा, आज भी वो जारी है। आज की प्रेस टॉक का मकसद ये दिल हिला देने वाली तकलीफ दे तस्वीर है। और ये तस्वीर क्या दिखाती है? ये तस्वीर इस हुकूमत का अमाल नामा है, वजीर आज़म मुसल्लत का अमाल नामा है। इस तस्वीर में रमज़ान में, रोज़े में, कोरोना में माएँ, बेटियां, बहनें, बुजुर्ग क्यों खड़े हैं? ये 1 किलो चीनी की कतार है, 1 किलो चीनी की कतार है। ये रमज़ान में, रोज़े में और कोरोना में ये 1 किलो चीनी की कतार है। बुजुर्ग, बहनें, बेटियां, माएँ खड़ी हैं यहाँ, और इनसे बात करो तो आगे से झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। ये है कारकर्दगी। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तस्वीर, चौंका देने वाली, तकलीफ वाली तस्वीर, दुख और दर्द के साथ मैं इस तस्वीर के ऊपर इनके अमाल नामे आपको बताती हूँ। जो चीनी मुस्लिम लीग नून के दौर में 52 रुपए पे मिलती थी, उसका आज रियायती रेट जो इस कतार में खड़े होकर खरीदा जा रहा है वो 83 रुपए है। और बाजार में जो चीनी की कीमत है वो 105 रुपए तक चली गई है। और ये उस वक्त जिस वक्त चीनी इंक्वायरी कमीशन पे काम हो रहा है। 83 रुपए रियायती रेट और 105, 110 रुपए किलो बाजार का रेट है। और जहां रियायती रेट मिल रहा है, वहां भी 1 किलो से चीनी नहीं ज्यादा मिल सकती। ये है 1 किलो चीनी की रियायत, 83 रुपए रियायती रेट के ऊपर 1 किलो चीनी की कतार, और वो भी शनाख्ती कार्ड दिए बगैर। मतलब जो 1 किलो चीनी की कीमत 83 रुपए दे रहा है और 105, 110 रुपए दे रहा है, वो शनाख्ती कार्ड देकर ली जा सकती है। और 52 रुपए चीनी वाले चोर थे, और ये जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को इस तकलीफ में डाला हुआ है, वो झूठे मुसल्लत करदा टोला रोज झूठ बोलता है। उसके बाद
ان کے اپنے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سینسٹیو پرائس انڈیکیٹرز، جو میں آپ کو دو چیزوں کا موازنہ بتاؤں گی. پہلے تو جو میرے جواب میں فوراً قطار لگ جائے گی کرائے کے ترجمانوں کی جھوٹوں کی، ان کو لیے میں اطلاع دے دوں کہ یہ جو جتنے ریٹس میں ابھی پاکستان کی عوام کو آپ کے توسط سے بتاؤں گی وہ تمام ریٹ سرکاری ہیں، حکومت کے اعداد و شمار ہیں، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینسٹیو پرائس انڈیکیٹرز ہیں دو طرح کے. ایک وہ ہفتہ جب وزیر اعظم نے رمضان سے پہلے ایک بیان دیا کہ میں خود مانیٹر کر رہا ہوں رمضان کے رعایتی ریٹس کو، سستے بازاروں کو میں خود مانیٹر کر رہا ہوں. اس میں ایک ہفتے جو پچھلا ہفتہ تھا 15 اپریل تک کا، اس میں 19% مہنگائی بڑھی ہے، 19%. اور فیبرری کے بعد کوئی بھی ایک مہینہ ایسا نہیں، کوئی بھی ایک ہفتہ ایسا نہیں جس میں جو مہنگائی ہے وہ 13% سے کم ہوئی ہو. یہ ہے وہ اعمال نامہ. فیبرری کے بعد کوئی بھی ایسا ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں جس میں 13% مہنگائی نہ بڑھی ہو. اور رمضان کے ہفتے میں جو اپروچنگ ٹو رمضان تھا 15 اپریل تک کا، اس میں 19% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہتے ہیں نا معیشت بہتر ہو رہی ہے، میں بھی اس پہ آؤں گی، ان کی معاشی صورتحال کی بہتری پہ بھی میں بھی آتی ہوں. لیکن اگر آپ صرف جو خالی مرغی ہے، جو مرغی ہے فارم برائلر 1 kg لائیو، ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق 1 kg وہ 138.79 روپے پر kg تھی. اور صرف اس سال اگر میں اس کا موازنہ کروں اسی تاریخ سے کہ پچھلے سال 16 اپریل کو یہ کیا تھی، تو اسی چکن کی قیمت جو تھی وہ 138.69 اور اس وقت 265.82. آسان لفظوں میں 139 پچھلے سال اور 266 اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ ٹماٹر پر کلو پچھلے سال 30 روپے، اس وقت جو ان کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 55 روپے ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انڈے ہیں، انڈے کٹے مرغیوں والی حکومت جنہوں نے انڈے کے ذریعے عوام کو غربت سے نکالنا تھا، اس کی پچھلے سال ان کی حکومت میں 114 روپے درجن انڈے، اور اس وقت 166 روپے درجن انڈے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو تیل ہے، جو پکانے کا تیل ہے، وہ پچھلے سال 1283 روپے، اس وقت 1540 روپے، اور اس میں 20% اضافہ ہوا ہے. اس طرح انڈے میں پچھلے سال میں 46% اضافہ ہوا ہے. اسی طرح ٹماٹر میں 76% اضافہ ہوا ہے. اسی طرح خالی مرغی میں 92% اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آ رہی ہوں. ہاں جی، تیل 5 لیٹر کا بتایا جی. تیل جو ہے جو 5 لیٹر 1282 پچھلے سال، اس سال 1540 5 لیٹر کا. اسی طرح چینی میں تو بڑی بہتری آ رہی ہے، انکوائری کمیشن بن گیا ہے، تو چینی جو رعایتی ریٹ ہے وہ 83 روپے ہے، بازار کا ریٹ 110 روپے ہے، اور 120 روپے تک چینی مل رہی ہے. یہ ان کی کارکردگی ہے. اس کے بعد جو ویجیٹیبل گھی ہے، جو ویجیٹیبل کی گھی 2.5 kg کا ٹن ہوتا ہے، اس کی ان کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے سال 645 روپے، اس سال 770 روپے، 770 روپے 20% اضافہ. پھر اس کے بعد جو آٹا ہے، بڑی دردناک کہانی ہے. 35 روپے کا آٹا 90 روپے، 100 روپے،
और इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 88 रुपए 20 किलो का तोड़ा और इस साल 877 पिछले साल और इस साल 988 रुपए 988 रुपए, जो कि 13% इजाफा है। जिस वक्त अभी आटे के ऊपर और गंदम के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं इमरान साहब। और उसके बाद जो ये हफ्ता जो इस कतार की स्टोरी सुनाता है, इस कतार, ये खाली चीनी की कतार नहीं है। चीनी की कतार ये आपको इसलिए नजर आ रही है कि ये शनाख्ती कार्ड देकर 1 किलो चीनी से ज्यादा नहीं मिल सकती। उसके अलावा केले, रमजान का जो हफ्ता था, जो केले हैं वो 104 से 121 रुपए और 140 रुपए तक बाजार में मिल रहे हैं। 140 रुपए तक एक दर्जन केला इस हफ्ते में बाजार से मिल रहा है, जो कि 17 रुपए एक हफ्ते में महंगा हुआ और जो कि 16% बनता है। उसके साथ साथ जो टमाटर है पर केजी, टमाटर पर केजी जो है वो 48 रुपए से 55 रुपए। ये अदादो शुमार हुकूमती हैं, लेकिन इस वक्त 65 रुपए टमाटर पर केजी मिल रहा है। 65 रुपए। कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई सस्ता बाजार नहीं, कोई रमजान बाजार नहीं, ये इनके हुकूमती अदादो शुमार हैं। उसके बाद जो आटा है 20 रुपए किलो 20 रुपए किलो का जो तोड़ा मिलता है आटे का, वो इस हफ्ते 962 रुपए से 988 रुपए, जो कि ये अदादो शुमार हैं। वैसे 1000 तक और उसके ज्यादा 20 किलो आटा मिल रहा है, जो कि 27 रुपए ज्यादा हुआ है एक हफ्ते में। उसके बाद बीफ, मटन, जो चावल बासमती, चिकन, वेजिटेबल घी, मस्टर्ड ऑयल और इसके अलावा आटा, चीनी, ये है इनका अमाल नामा। और इस अमाल नामे के अंदर जो होश रबा इजाफा हुआ है खुर्दो नोश की अशिया में, वो इस रिपोर्ट का हिस्सा है, जो कि 51 आइटम्स के ऊपर मबनी है। जो एक हफ्ते में इंक्रीज है वो 51 से 52 आइटम्स का इंक्रीज है। और एक हफ्ते पहले इमरान साहब, बहुत अच्छी मईशत चल रही है, ट्वीट करते हैं, सुबह उठते हैं किस कैफियत में होते हैं कुछ पता नहीं, ट्वीट करेंगे कि मईशत बहुत बेहतर हो रही है, ट्वीट करेंगे असद उमर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हैंडसम वजीर आजम का 2018 में पोस्टर बॉय असद उमर साहब ने बहुत अच्छा, और वो आइंस्टाइन है, वो पता नहीं अरस्तू है, वो पोस्टर बॉय हैं। 20 साल से उनका एक्सपीरियंस सिर्फ ये है कि उनको पता है कि इमरान साहब ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, जिन्होंने तारीखी रिसेशन में मुल्क को धकेला। लेकिन इमरान साहब ने कहा कि इससे बेहतर मईशत कोई नहीं चला सकता जो असद उमर चला रहे हैं। फिर एकदम खबर आई कि असद उमर फारिग, हैंडसम वजीर आजम का पोस्टर बॉय फारिग, एकदम खबर आई। उसके बाद जिन्होंने याद रहे, असद उमर साहब ने, पोस्टर बॉय ने 2 मिनी बजट दिए और उस वक्त कहा IMF जाएंगे, IMF नहीं जाएंगे। IMF की जब जाने लगे, IMF की निगोशिएशन शुरू थी, टीम आ गई थी इधर डी चौक पे, और उसमें क्या हुआ, असद उमर साहब फारिग हो गए निगोशिएशंस के दौरान। उसके बाद लाए गए IMF के नुमाइंदे, IMF के तर्जुमान, ब्रीफ केस लेकर आए पीपल्स पार्टी के वजीर हफीज शेख साहब। अब तो जी हफीज शेख साहब, इमरान साहब ने कहा से बेहतर कोई मईशत नहीं चला सकता। हफीज शेख साहब वो वजीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर ने इतना कर्जा नहीं लिया। 14,000 अरब का जो टोटल कर्जा पिछले 3 साल में इमरान साहब ने लिया, वो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जे का हुजम है। और हफीज शेख साहब वो वाहिद फाइनेंस मिनिस्टर का उनको तमगा मिला है जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्जा लिया, पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर। हम तो सारे चोर थे। उसके बाद जी क्या हुआ, उन्होंने IMF से निगोशिएशन शुरू की। निगोशिएशन नहीं की, उन्होंने पूरे के पूरे
اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کیا. ایسی شرائط جنہوں نے پاکستان کی عوام کو غربت میں، بے روزگاری میں اور ایک کمر توڑ مہنگائی میں دھکیل دیا. قرضہ تو لیا اور منفی 0.4% گروتھ ریٹ، 13% مہنگائی، سب سے زیادہ قرضہ تاریخ میں. IMF کے حوالے پورے ملک کو کر دیا. آج ملک کے اندر جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، عمران صاحب کے بریف کیس منسٹر IMF کے نمائندے حفیظ شیخ صاحب پیش کیے گئے. حفیظ شیخ صاحب کو ایک دن پتا چلا کہ وہ بھی فارغ، اور وہ اتنے قابل تھے کہ عمران صاحب نے انہیں سینیٹر کی سیٹ دی، ان کو ٹکٹ دی، ان کو الیکشن لڑوایا اور اس کے بعد وہ ہار گئے. ان کے ہارنے کے بعد وہ اتنے قابل تھے کہ ان کے ہارنے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا گیا. اپنے دفتر میں عمران صاحب نے سامنے والی کرسی پر بٹھایا اور کہا، پریس سٹیٹمنٹ بھی دی کہ آج بھی آپ میرے وزیر خزانہ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ معیشت پاکستان کی صرف حفیظ شیخ صاحب بدلیں گے، تقدیر بدلیں گے پاکستان کے عوام کی. اس کے بعد آ گئے جی FBR میں شبر زیدی جو کہ ٹیکس کے گبر سنگھ تھے. انہوں نے کہا، عمران صاحب نے ساتھ بٹھایا، آپ کو یاد ہوگا وہ پریس ٹاک، اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ اب ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ٹیکس کلیکٹ کریں گے وہ شبر زیدی صاحب کریں گے. اور شبر زیدی صاحب اتنا ٹیکس کلیکٹ کریں گے، اتنا کریں گے کہ مہنگائی بھی کم ہو جائے گی، ٹیکس بھی تاریخی. جب آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی مافیا اور کارٹلز مسلط ہوں، عمران خان کے دائیں اور بائیں بیٹھتا ہو، تو پاکستان کی عوام کیا پاگل ہے کہ وہ ان کو ٹیکس دے گی؟ مہنگائی تاریخی اور ٹیکس ابھی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے دور 2018 تک نہیں پہنچی. ٹیکس کلیکشن ابھی تک ٹیکس ٹو GDP وہاں تک نہیں پہنچا جو مسلم لیگ نون کے دور کا تھا. تو وہ گبر سنگھ جو آئے تھے وہ بھی فارغ، ان کو بھی فارغ کر دیا گیا. پھر 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے پرچی نکلی، قرآن نکلا، حماد اظہر صاحب کو بنایا فائنانس منسٹر. اس کے بعد خبر آئی 1 2 دن 3 دن فارغ. پھر جی میوزیکل چیئر کھیلی جا رہی ہے کابینہ کے اندر. تم وہاں سے اٹھو کرسی پہ، تم اس کرسی پر بیٹھ جاؤ. عمران صاحب گانا گاتے ہیں، گیت گاتے ہیں تعریفوں کے، اس کے بعد میوزیکل چیئرز اسی گانے اور گیتوں کے اوپر کھیلی جاتی ہے. تم اٹھو اس کرسی پر بیٹھو، تم اٹھو اس کرسی پر بیٹھو. بھئی یہ وزیر ہے، اور وزیر اپنی عزت کا خیال کرے، خدا کا واسطہ ہے. اب اگر وزارت ملے تو مت لینا اگر عزت دار ہو تو، کیونکہ اتنی بیزتی کیونکہ آپ کی کارکردگی آپ کی وزارت سے جانچی نہیں جاتی. آپ کی کارکردگی آپ کی گالی سے، آپ کی الزام تراشی سے اور جھوٹ بولنے سے جانچی جاتی ہے. وہاں اپریسیشن جس کو آپ کارکردگی سمجھتے ہیں، وہاں اپریسیشن صرف اور صرف آپ کی گالی کتنی دیتے ہیں، کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، کتنی بڑی الزام تراشی کرتے ہیں، کتنا بڑا یو ٹرن کرتے ہیں اور کتنی بڑی عمران صاحب کی غلامی کرتے ہیں، آپ کی اس بات پہ جانچی جاتی ہے. اب جی 3 دن پہلے خبر آئی میوزیکل چیئر دوبارہ شروع ہو گئی. اس پہ عمران صاحب نے کیا کہا؟ عمران صاحب نے کہا وہ سارے وزیر جنہوں نے 30 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا، 5 کروڑ لوگوں کو غریب کر دیا، ملک میں تاریخی قرضہ لیا، ملک کا ٹیکس ابھی تک کلیکٹ نہیں ہوا، وہ سب فارغ. کیونکہ وہ تو ایسی ڈریم ٹیم تھی، ہینڈسم وزیر اعظم سے لے کر، پوسٹر بوائے سے لے کر، اس کے بعد آئنسٹائن سے لے کر، پیپلز پارٹی کے وزیر سے لے کر، گبر سنگھ سے لے کر، اب آ گئے جناب کون؟ پیپلز پارٹی کے دوسرے وزیر شوکت ترین صاحب، جن کے اپنے دور میں گروتھ ریٹ منفی تھا اور 16% مہنگائی تھی. اور پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب یہاں کنٹینر پر بجلی کے بل جلائے جاتے تھے، ہنڈی کے ذریعے پیسے منگاؤ، بند کر دوں گا، میرے پاس 20 سال سے فائنانس ٹیم بن رہی ہے. پہلے تو میں PTI کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ان کے جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں، جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں، کہ آپ میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر خزانہ بن سکیں؟ آپ میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ عمر ایوب صاحب، ابھی سنا ہوگا پچھلے ہفتے بول رہے تھے، جن نواز شریف کے گن گاتے تھے، ان کو مطلب اتنا ظرف نہیں ہے، اتنی شرم نہیں ہے کہ الفاظ تو طریقے کے استعمال کریں، لیکن تہذیب ہی نہیں ہے، کیونکہ غلامی عمران صاحب کی ہے.
جتنا بڑی گالی دو گے, جتنا بڑا جھوٹ بولو گے, جتنی بڑی الزام تراشی کرو گے, لیکن یہ غلط ثابت ہوا. عمر ایوب صاحب 1900 ارب کا ٹیکہ لگا کر فارغ کر دیے گئے. جب بجلی مافیا کی جیبیں بھر گئیں, جب بجلی کارٹلز کی جیبیں بھر گئیں, عمر ایوب صاحب جو کہ توانائی کے ایکسپرٹ تھے 1900 ارب کا ٹیکہ لگا کر فارغ کر دیے گئے. کوئی انکوائری نہیں. انکوائری اناؤنس شاید ہو جائے ان سارے وزیروں پر, کیونکہ یاد ہے دوائی والے وزیر پر بھی انکوائری, آٹا والے پہ بھی, چینی والے پہ بھی, بجلی والے پہ بھی, گیس والے پہ انکوائری رپورٹ نہیں آتی, قرضے کی بھی انکوائری, وہ قرضہ کمیشن کی رپورٹ بھی نہیں آتی. اس کے بعد یہ تمام جو پرفارمنس عمران صاحب کی, بات صرف ایک ہے, جب فیلڈ کپتان, میں کپتان ہوں اپنی ٹیم کا, جب فیلڈ کپتان ہوگا انکمپٹنٹ, نالائق, نااہل, چور, کارٹلز اور مافیا کی سرپرستی کرتا ہوا وزیر اعظم مسلط کیا جائے گا عمران صاحب کی شکل میں ووٹ چور, تو پھر اس کے بعد آپ کا اعمال نامہ یہ ہوگا, آپ کا اعمال نامہ یہ ہوگا, اور آپ جتنی مرضی میوزیکل چیئرز کھیلیں, ایک کو اٹھا کے دوسری, اسٹینڈ اپ, سٹ ڈاؤن, یہ ہوتا ہے کابینہ ری شفل میں عمران صاحب کی, اسٹینڈ اپ فرام دیٹ چیئر, سٹ ڈاؤن آن دیٹ چیئر. جو ایک جگہ فیل ہے, جس نے ایک جگہ ملک عوام کو بے روزگار کر دیا, مہنگائی کا طوفان لے آیا, تاریخی قرضہ ہو گیا, بجلی کے اندر 1900 ارب کا کرپشن ہو گئی, ٹیکہ لگ گیا, عوام کے بجلی کے بل نہیں دیے جاتے, دوائی نہیں دی جاتی, وہ کیسے دوسری وزارت کے اندر کامیاب ہوگا؟ اور جو کپتان ہے, ہینڈسم وزیر اعظم ہے, وہ جب تک بدلا نہیں جائے گا, جب تک اس میں رد و بدل اور تبدیلی نہیں ہوگی, اس وقت تک کوئی فائدہ اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا. ابھی میں ان کو جانتی تو نہیں ہوں, میرا خیال ہے ان کا نام کوئی کرائے کے ترجمان ہے, کوئی گل صاحب ہے شاید, شان جی, کیا نام بتایا, شہباز گل صاحب. وہ شہباز گل صاحب آج لگے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب کی بیل پہ. آپ کون ہیں؟ آپ کس حیثیت میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر ترجمانی کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا قانونی حیثیت ہے, آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر پریس ٹاک کریں؟ میں چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ, چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس ابھی سب جوڈس ہے. وہ بیل جو ہائی کورٹ اوپن کورٹ کے اندر اناؤنس ہوئی, پورے میڈیا نے سنا, اوپن کورٹ میں اناؤنس ہوئی, ہم انتظار کرتے رہے, 3 دن کہا گیا کہ تحریری فیصلہ ہے. بہت دکھ ہوا, تکلیف ہوئی, کیونکہ کبھی قانونی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اناؤنسمنٹ آف بیل کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر الاؤڈ لکھا ہو اور اس کے 3 دن کے بعد اختلافی نوٹ سامنے آیا ہو کہ بیل الاؤڈ نہیں ہوئی اور یہ ریفری جج کو جائے گی. یہ پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد ہم 3 دن یہ انتظار کرتے رہے کہ حکم نامہ تحریری لکھا جا رہا ہے. دونوں ججز نے اپنے ایک ڈائسینٹنگ نوٹ میں اور ایک اپرووڈ بیل کے آرڈرز میں دونوں نے لکھا ہے کہ بیل اناؤنس کی گئی تھی اوپن کورٹ میں. اس کے بعد اختلافی نوٹ جو ہے اس کا ڈیسائیڈ کیا دوسرے جج صاحب نے. تو دونوں نے یہ لکھا ہے. شہباز گل صاحب کون ہیں, کیا قانونی حیثیت رکھتے ہیں, ہائی کورٹ کی ترجمانی کیوں کر رہے ہیں, اور جس وقت نیب سے ہائی کورٹ میں یہ پوچھا گیا کہ کیا شہباز شریف کے خلاف کوئی کرپشن ثابت ہوئی یا ان کا لنک کسی منی لانڈرنگ, کسی بھی ایسے عمل سے ہے جس سے کرپشن ثابت ہوتی ہے, تو کنسیڈ کیا نیب نے. اور یہ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے. میں فیصلے کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتی, کیونکہ مجھے یقین ہے, یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں شہباز شریف صاحب کو انصاف ملے گا, وہ سرخرو ہوں گے ہمیشہ کی طرح. اور یہ جو شہباز گل صاحب ہیں, ان کے اوپر چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا سو موٹو لیں, کیونکہ یہ کس قانونی حیثیت میں
وہ تمام ڈیٹیلز نیب نے جج حضرات صاحب کے سامنے رکھی, ہمارے لائر نے رکھی, جس پر بیل اپروو ہوئی. شہباز گل صاحب, آپ کی نوکری 4 دفعہ تو فہرست آ گئی ہے میوزیکل چیئر کابینہ ریف شفل کی, آپ کو کوئی وزارت نہیں ملی. ایک لاہور پلانٹ کیے ہوئے شہزاد اکبر صاحب, کوئی وزارت نہیں ملی, کیونکہ جن کو رکھا ہی صرف ٹاؤٹ بنانے کے لیے, کمیشن کھانے کے لیے اور کرائے کی ترجمانی جھوٹ بولنے کے لیے ہو, ان کو وزارتیں نہیں ملتی. لیکن لینا بھی نہ, جن کو وزارتیں مل رہی ہیں ان کا حال بھی پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے. تو یہ مختصر آپ کے سامنے رکھنی تھی. ایک پچھلے سال سے اس سال کا موازنہ مہنگائی کا, اور 51 آئٹمز جو پچھلے ایک ہفتے میں مہنگے ہوئے, کابینہ کی ری شفل جو اس مہنگائی کا باعث ہے. اس نالائق نااہل چور حکومت جو وزیر اعظم عمران خان مسلط ہے, اس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام مہنگائی, بے روزگاری, غربت کی چکی میں پس رہے ہیں. اور ابھی جو بجٹ آنے والا ہے, جتنے مرضی مانگے تانگے کے وزیر لے آئیں, ادھارے وزیر لے آئیں, یہ بجٹ انشاءاللہ اس پارلیمان سے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, یہاں سے آپ کے اپنے نمائندے اس بجٹ کو پاس نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ملک کی تاریخ میں اتنا عوام دشمن بجٹ نہیں ہوگا. کیونکہ پہلے IMF کا ترجمان تھا, اب ورلڈ بینک کا ترجمان اور IMF کا ترجمان لائے گئے ہیں. ان لوگوں نے بریف کیس اٹھانے ہیں اور ان لوگوں نے فرار ہو جانا ہے, لیکن ہونے نہیں دینا. ان کا نام ECL پہ ڈالیں گے. یہ بریف کیس کابینہ, بریف کیس وزیر اعظم, پوسٹر بوائز, ان سب کو پاکستان کی عوام کے ہاتھ ہوں گے اور ان کا گریبان ہوگا. اچھا میڈم, ایسا ہے, ایک تو یہ ہے کہ آج شوکت فیاض شریف صاحب نے کہا پچھلے 2 سال کی معاشی پالیسی جو تنقید کی ہے اور ان کو فیلئر قرار دیا, جس کو اسد عمر صاحب نے اس کو کنٹیسٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, پھر پالیسیاں ناکام نہیں ہوئی. ایک اس کے حوالے سے بتا دیں. دوسرا آپ نے کہا کہ صبح پتہ نہیں کس کیفیت میں وہ دیتے ہیں بیان عمران خان صاحب, وہ تو صبح جہاد کے لیے نکلتے ہیں, انہوں نے بتایا تو ہے, پھر آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں؟ کس کے لیے نکلتے ہیں؟ جہاد کے لیے, انہوں نے خود کہا. 3 سال سے وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, اتنی کم ظرفی ہے. میں اب مزید اس بات میں نہیں جانا چاہتی, لیکن ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں. جو حفیظ شیخ جب ان کو وزیر بنایا گیا تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو وزیر پہلے بنا دیا گیا اور پاکستان وہ بعد میں آئے. عمران صاحب نے خود کہا میں ان کو نہیں جانتا کہ حفیظ شیخ صاحب کون ہیں, اور جب ان کو فارغ کیا گیا یہ نہیں پتا کہ پہلے ملک سے بھگا دیا گیا, اس کے بعد فارغ کیا گیا یا اس سے پہلے فارغ کیا گیا. ابھی شوکت ترین صاحب جب وزیر بنے, اس سے 1 ہفتہ پہلے ایک ٹاک شو کے اندر شوکت ترین صاحب نے ان نالائکوں کی چارج شیٹ ان کو دی تھی. مجھے نہیں پتا کہ ان کو وزیر پہلے بنایا گیا یا ملک میں پہلے بلایا گیا. اور اسی طرح عمران صاحب کی جو کیفیت ہے, آپ کو یاد ہوگا وہ ایک قرضہ کمیشن بنایا تھا, تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے کوئی ذہنی مریضوں کا کمیشن بنا دیں, ہم اس کو فنڈ کریں گے, جہاں پہلے ان کا علاج کر لیں جن کو ملک کے اوپر مسلط کیا گیا. لیکن انہوں نے جس طرح پاکستان کی عوام کے ساتھ جھوٹ بولے, پاکستان کی عوام کو کاغذ لہرا کے جھوٹ بولے, وہ تو پاکستان کی عوام جان چکی ہے, وہ احتساب کے بیانیے کو بھی. اور جس طرح انہوں نے اپنی پرفارمنس کے اوپر ہر روز جھوٹ بولتے ہیں, تو وہ جو جھوٹ ہے وہ ہر مہینے بجلی, گیس, دوائی کے بل, اور ہر روز چینی, آٹا, انڈے, تیل سے ظاہر ہے کہ ان کی کیا کارکردگی اور پاکستان کی عوام کس طرح کی مہنگائی میں اس وقت پس رہی ہے. PDM کی تحریک جو تھی حکومت کے خلاف, وہ اب کس اسٹیج پہ آئی؟ عید کے بعد کیا پلان ہے؟ بڑی پارٹی جو پیپلز پارٹی علیحدہ ہوئی ہے, مریم نواز کراچی جا رہی ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی سے ملاقات کا پلان ہے یا ملاقات ہوگی؟ دیکھیں, ابھی سندھ گئے تھے عمران صاحب, 3 سال سندھ نہیں یاد آیا, سندھ نہیں یاد آیا. 450 ارب سندھ میں صرف ایک الیکشن, اتنا خوف, صرف 249 مفتاح اسماعیل کا الیکشن, اور سندھ کے لیے 3 سال بعد 450 ارب کا تحفہ. اور 450 ارب میں جو 300 ارب کے منصوبے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے دور کے ہیں, جو احسن اقبال صاحب نے جن کی تمام حقیقت بھی بتائی. لیکن 249, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اس بات کا نوٹس لے. پھر پتہ نہیں 11 ارب کا کراچی کا کوئی پیکج تھا. 11 ارب آپ کے پاس نہیں ہے. جس کی جیب ATM سے چلتی ہو, جس کا کچن ATM سے چلتا ہو, جس کا
पूरे का पूरा खर्चा उन माफियाज और कार्टल्स के जरिए चलता हो, उसको क्या लगे आटा महंगा, चीनी महंगी, गैस, दवाई, अंडे, तेल महंगे हो गए, उसको इस बात से क्या गरज। तो ये सिंध के अवाम के लिए, और उनको पता है, मैं आपको बताऊं, जितनी अवाम अक्लमंद है ना, जितनी अवाम अक्लमंद है, उनको पता चल गया है कि 50 लाख घर का जो शोशा था, आज उनकी जेबों से पैसे लेकर, उनको कर्ज दिलवा कर उनको वो घर दिलवाए जा रहे हैं। एक घर इमरान साहब ने उस 50 लाख घरों में से अभी तक नहीं दिया। इसी तरह 1 करोड़ नौकरी में से 30 लाख लोग बेरोजगार हो गए 2.5 साल में, 5 करोड़ अवाम गरीब हो गई, और ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की अवाम जानती है। इसीलिए 249 मिफ्ता इस्माइल को 29 अप्रैल को वोट देकर इन नालायकों, ना अहलों, चोरों, करप्ट टोले से बदला 249 की अवाम लेगी। और पीडीएम की जो बात है, उसमें मौलाना साहब ने प्रेस टॉक कर दी है। उसमें मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को नज़रसानी करने को कहा है, और हमें उम्मीद है कि जल्द वो वापस मौलाना साहब को अपना जवाब देंगे। मुख्तसर सवाल पूछना चाहता हूँ कि तकरीबन 2.5-3 साल हुकूमत और अपोजिशन के साथ साथ चलते हुए पूरे हो चुके हैं। हुकूमत, आपने जो कहा मैं सारा इत्तेफाक कर लूँगा, लेकिन अपोजिशन ने क्या किया आवाम के लिए उठ के? आपको मेरा ख्याल है आपने फॉलो नहीं किया। जो पीडीएम की सारी तहरीक है वो महंगाई के ऊपर है। पीडीएम की सारी जो कोशिश है वो महंगाई के ऊपर है, और जितने जलसे हुए, जितनी तहरीकें हुई, जितने हमने मार्चेस किए, वो तमाम महंगाई के ऊपर थी। लेकिन इस हुकूमत को, इस वज़ीर आज़म मुसल्लत को नालायकी, नाअहली की जो सज़ा पाकिस्तान की आवाम काट रही है, और हमारी आज भी बयानियाँ पाकिस्तान की आवाम के लिए है। इनका आज भी बयानियाँ क्या है कि दूसरों पर झूठे इल्ज़ामात लगाओ, और अब अपनी सियासी जंग जब हार चुके हैं, हर हल्के से बाई इलेक्शन से आवाज़ आ रही है, तो अब एक और नई जो मुहिम है, जो प्लांट किए हुए कमीशन खोर पंजाब में, वो जो अब घर रात, उनका क्या काम है क्रेन लेकर रायबंड पहुंच जाओ, उनका क्या काम है कंटेनर लेकर रायबंड पहुंच जाओ। ये है तरजीह, ये पाकिस्तान की आवाम को सब पता है। मैडम ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि अपोजिशन का जो तहरीक थी वो सिर्फ महंगाई के खिलाफ थी। अभी जो आपने दादोशुमार दिए हैं उसमें से आधे से ज़्यादा गलत हैं। रेट जो आटे का रेट दिया वो जाके आप अगर मार्केट में चेक करें तो वो 300 रुपया महंगा मिल रहा है जो आपने रेट बताया। उसके साथ चीनी जो है वो दस्तियाब ही नहीं है। शहरी के टाइम और अफसारी के टाइम ना गैस मिलती है ना बिजली मिलती है। तो आप तो सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं, आपके पास तो अपना फिगर ही नहीं है, तो अवाम की कैसे आप बात करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये फिगर शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने वाज़िया तौर पर 2 बातें की थी शुरू में। मैंने ये कहा था कि जो रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूँ वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की है, और उसके अलावा बाज़ार का रेट है। आपने शायद आप देर से आए होंगे, मैंने आपको बताया जो बाज़ार का रेट है वो कितना और मैंने 3 एग्जाम्पल्स भी आपको दी थी। एक चीनी की एग्जाम्पल आपको दी, एक मैंने आपको केले की एग्जाम्पल दी, और एक मैंने आपको अंडे की एग्जाम्पल दी। शायद आपने सुनी नहीं। वो तमाम वो रेट्स हैं कि मैंने यहाँ तक कहा कि एक तो चीनी 1 किलो से ज़्यादा नहीं मिल रही, दूसरा कतारों में मिल रही है, और रियायती रेट 83 रुपये इनके मुताबिक है। और उसके बाद मैंने ये बताया कि 120 रुपये किलो चीनी भी नहीं मिल रही। ये तमाम अदाद शुमार मैंने आपको 3 सतह पर बताए हैं। एक वो रेट जो हुकूमत का है, जो इस रिपोर्ट का है, एक वो रेट जो रियायती है, एक यूटिलिटी स्टोर का है, और एक बाजार का रेट है जहां चोर बाजारी की जा रही है। मैडम ये बता दीजिएगा, आप यहाँ पर ये महंगाई के हवाले से बहुत सारी बातें बता रही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून कब सड़कों पर आएगी इस महंगाई के खिलाफ? मुस्लिम लीग नून, अगर आपको देख रहे हो तो मुस्लिम लीग नून पिछले 1.5 साल से सड़कों पर है, जिसको कल्मिनेट होना था लॉन्ग मार्च में, और इंशाल्लाह पीडीएम रिकन्वीन करेगी। और ये जो बजट आ रहा है, आप देखेंगे कि ये जो बजट है ये ना पाकिस्तान की आवाम इसको एक्सेप्ट करेगी, और इनके अपने जो अरकान असम्बली हैं वो भी इसको मुस्तरद करेंगे। मरीम साहबा, इस जो शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत का जो पूरा एक सीन बना है, इस पर मरीम नवाज साहबा का एक ट्वीट तक नहीं है, ना उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल दिया, कोई बयान दिया। किस पे? ये ज़मानत जो शहबाज शरीफ साहब की। दूसरा ये कि क्या घर के अंदर भी कोई जश्न मना रहा है कि ज़मानत नहीं होती तो अच्छी बात है? मेरा ख्याल में जावेद, आपने मरीम नवाज का ट्विटर उस दिन फॉलो नहीं किया। उनका पहला ट्वीट अल्हम्दुलिल्लाह का आया शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट के ऊपर, और उसके बाद
ہم ویٹ کر رہے تھے, میں نے بھی بیان نہیں دیا, میرا آج پہلا بیان آیا ہے, اور ہم ویٹ کر رہے تھے ایز اے پارٹی, ایز کارکن, کہ تحریری فیصلہ لکھا جا رہا ہے کیونکہ اناؤنس ہو چکی ہے کورٹ میں بیل, اور وہ تحریری فیصلہ 3 دن کے بعد ہمیں پتہ چلا ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے کہ وہ الاؤڈ کی جگہ ڈسپوزڈ آف ہو گیا, اور اس میں دوسرے جج صاحب نے اس کو اختلافی نوٹ لکھنے کے لیے کہا ہے. اور کیونکہ یہ معاملہ سب جوڈس تھا, کیونکہ ہم کورٹ کے مداخلت نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم تحریری فیصلے کا انتظار کر رہے تھے. میں نے بھی آج پہلی اسٹیٹمنٹ دی ہے کیونکہ کل رات کو لیٹ ہمیں یہ پتہ چلا اور ڈائسینٹنگ نوٹ سامنے آیا, اور مریم نواز شریف صاحبہ کا پہلا ٹویٹ ہے. بات یہ ہے وہ مریم نواز شریف کے چچا بھی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. جتنی خوشی مجھے پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کو ہوگی, اس سے کئی زیادہ خوشی اور اللہ تعالیٰ کا شکر مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا ہے کہ ان کے وہ چچا جن کا نام شہباز شریف ہے, جو ملک پنجاب کی تاریخ میں اتنی خدمت کسی نے نہیں کی. آپ باقی تمام صوبے دیکھ لیں جہاں مختلف پارٹیز تھیں, انہوں نے دن رات بیماری کی حالت میں, کینسر کی حالت میں پنجاب کے لوگوں کی خدمت کی ہے, بلکہ وہ خدمت کی ہے جس کے اثرات اور جس کی کنٹریبیوشن پورے پاکستان کی عوام کو ملی. اگر وہ بجلی ہو, 13,000 میگا واٹ بجلی اگر نواز شریف کی قیادت میں بنی تو 5500 پنجاب نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس میں حصہ ڈالا. تو یہ جو بات ہے, یہ جو گھسی پٹی ایک بات ہے, میرے خیال میں اب یہ نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے. بس بھائی ہو گیا, جی کر لیں. جب تک عمران خان نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ تبدیلیوں سے کچھ نہیں ہوگا. حقائق تو یہی ہے کہ عمران خان کو اب تک چلانے میں اپوزیشن کا ہی کردار ہے. جو کچھ پیپلز پارٹی, ANP, باقی سب کچھ ہوا ہے, عوام تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی بالکل اسی نظام کا حصہ ہیں کہ جس کو یہ حکم ہے کہ یہ نظام چلانا ہے آپ کو. اور دوسرا, آپ نے اتنی تصویریں دکھائیں, اچھا ہوتا کہ ایک تصویر آپ یہ بھی دکھا دیتے کہ رائیویٹ میں کنٹینر ہی نہیں بلکہ جو بلڈوزر وغیرہ ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے تھے, کیونکہ حکومتی ترجمان بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ بلڈوزر دکھا دیں جو وہاں گرانے کے لیے لائے گئے. آج کی پریس ٹاک میں نے خاص طور پر مہنگائی اور جس مشکل میں, جس کمر توڑ مہنگائی میں, بے روزگاری میں, اور وہ ہفتہ جو رمضان کا ہفتہ تھا اس میں جو پرائسز انکریز ہوئی ہیں, میں نے وہ اس کے اوپر رکھی. میں نے پوری پریس ٹاک رائیونٹ کے اوپر کی تھی, آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے, اور اب وہ 27 کو نوٹس ہوا ہے. لیکن اس نوٹس کے باوجود ایک شخص جس سے پہلے براڈ شیٹ میں کمیشن خوری کرائی گئی ان کو ٹاؤٹ بنا کر, اور وہی شخص اب روز رات کو ڈیوٹی پہ لگا دیا گیا ہے. 2 کنٹینر پکڑو, 2 بلڈوزر پکڑو اور رائیونٹ چلو. جیسے یہ کرتے ہیں نا, اسٹینڈ اپ فرام دس منسٹری, سٹ ڈاؤن آن دی ادر منسٹری. اسی طرح شہزاد اکبر ٹیک 2 بلڈوزرز اینڈ 2 کنٹینرز. ان کی نوکری 2 بلڈوزر اور 2 کنٹینر کے اوپر رہ گئی ہے. محیط ہے, اور یہی 2 کنٹینر اور 2 بلڈوزر جو ہے نا, انشاءاللہ میں اب بڑا بول نہیں بولنا چاہتی, پاکستان کی عوام دیکھے گی. بہت شکریہ.